انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی اور سامعین و حاضرین، نہایت دکھ کی خبر ہے کہ میرے محسن، میرے مربی، استاذ العلماء، حضور پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال ہوا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کے اگلے درجات بلند فرمائے۔ آج عالم اسلام ایک ایسی شخصیت سے محروم ہوئے جنہوں نے اپنے دور کے ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، ختم نبوت کی حفاظت کی۔ وہ مسئلہ دین کے حوالے سے کوئی بھی ہو، اولیاء اللہ کا ہو، وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پاک کا ہو، وہ مزارات کا ہو، وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، وہ تفسیر کے حوالے سے ہو، وہ غلط تراجم کے حوالے سے ہو، پیشوائے اہل سنت قبلہ پیر محمد افضل القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر محاذ پر باطل کو للکارا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، سب سے افضل ترین جہاد جو ہے وہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ جہاد بلند کرنا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اور ساری کائنات، پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب بھی ظالم حکمرانوں نے دین پہ حملہ کیا تو ان کے آگے سیسہ پگھلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونے والے کا نام، گجرات کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے میرے محسن، میرے مربی، حضور پیشوائے اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اور یہ بات دنیا کو آج واضح ہوگی کہ جہاں فحاشی اور یعنی عروج پکڑتی ہے، ہمارے ضلع گجرات کے اندر کھاریاں، اسلام آباد تک اگر کہیں بھی اور یعنی فحاشی کا اڈا لگنا چاہتا ہے تو میرے پیر، میرے مرشد، میرے مربی حضور پیشوا اہل سنت نے انہوں نے للکارا اور اس کی روک تھام کے لیے اپنے بڑا کام کیا۔ حتیٰ کہ حضور پیشوا اہل سنت نے کھاریاں کینٹ کے اندر بھی اور یعنی اور فحاشی کے پروگرام کو روکا۔ گجرات کے اندر، سرگودے کے اندر، اسلام آباد کے اندر، اور آپ نے ہر محاذ پر دین متین کا حضرت کام کیا ہے۔ کسی موقع پر بھی آپ نے دین کے کسی ایشو پر آپ نے اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھا۔ آپ بیمار ہیں تب بھی، آپ تندرست ہیں تب بھی، آپ سفر پہ ہیں تب بھی، گھر میں ہیں تب بھی، ہر لحاظ سے آپ نے ہر موقع پر دین کے اوپر نظر رکھی۔ اور جب بھی کسی باطل نے، جب بھی کفر کے کسی یرانے نے دین پر حملہ کیا تو حضور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اسی وقت اس کا جواب دیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والے کہ آپ اسلام آباد میں جاتے ہیں کانفرنس کرنے کے لیے، فقط دین کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے واپس آتے ہیں بخاری شریف پڑھانے کے لیے ہمیں، اور پھر بخاری کی شریف کا درس دینے کے بعد پھر واپس اسلام آباد جاتے ہیں۔ اور یہ 2-3 دن تک مسلسل آپ سفر کرتے ہیں کہ صرف واپس گجرات میں مراڑی شریف آتے ہیں اس لیے کہ میرے بیٹوں کا بخاری شریف کا سبق نہ رہ جائے۔
یہ اتنی مشقت کیوں؟ کہ آپ کو دین متین کے ساتھ محبت تھی، اور آپ کا جو فیضان ہے وہ پوری دنیا کے اندر چپے چپے میں پھیلا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی کونے میں دیکھ لیں دنیا کے، وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کا شاگرد، آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت رکھنے والا دین مدین کی خدمت کرتا نظر آئے گا۔ اور حضور پیشوا اہل سنت کی دلیری کی کیا بات ہے کہ جب سب زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، پرویز مشرف کا دور ہو اور کوئی بھی عالم دین بولنے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت میرے پیشوا اہل سنت نے سپریم کورٹ کے سامنے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے۔ اور اس سے بڑی بات، جب گستاخوں نے گستاخی کی تو حضور پیشوا اہل سنت نے اسی وقت ان کے اوپر پرچے بھی کروائے، FIR بھی کٹوائیں، اور آپ نے خود ان مقدموں کی پیروی کی۔ اور اس سے بڑی بات، آپ بیمار ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بہاری شریف کا درس نہیں چھوڑا، اسباغ نہیں چھوڑے۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور آپ کی یہ ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت تھی آپ کو کہ جب بھی آپ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا، آپ حدیث پڑھاتے ہوتے تو بعض دفعہ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جایا کرتے تھے اور جھوم جایا کرتے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ ختم نبوت کے اوپر آپ نے پہرا دیا، ناموس رسالت کے اوپر آپ نے پہرا دیا، ناموس اولیاء کی بات ہو تو آپ نے پہرا دیا۔ اور اس سے بڑی بات، دلیری کی بات کر رہا تھا میں، جب گجرانوالہ میں ابو داؤد صادق صاحب کا جنازے کے موقع پر DPO کمشنر نے کہا کہ آپ گراؤنڈ کے اندر جنازہ نہیں پڑھا سکتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے سفارشیں کی اوپر تک کہ اجازت دے دی جائے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب کوئی بھی نہ جنازہ پڑھانے کے لیے مانا نہ، تو حضور پیشوا اہل سنت گجرات سے چل کے جب وہاں گئے نا، تو حضور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے جرنیل بریگیڈیئر اوپر تک جو ہے وہ باتیں کی، لیکن جو کمشنر تھا، جو DPO تھا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب میرے پیشوائے اہل سنت کی دلیری کو سلام ہے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا جی وہ کمشنر جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ اس کے آفس میں گئے، بات چیت ہوتی ہے، وہ نہیں مانا، کہتا ہے جی وہ کھیل کے لیے بنا ہے، تو ہم جنازے کے لیے گراؤنڈ بنایا ہم نے۔ جب اتنی باتیں ہوئی تو حضور پیشوا اہل سنت نے اس کو ڈانٹا بھی اور کہا دیکھو تم ہوتے کون روکنے والے، میں جنازہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ گجرات سے آئے حضور پیشوا اہل سنت ہے، تو پھر وہ پیچھے بھاگا، آپ کی سے معافی مانگی، پھر اس نے خود اجازت دی، کہا کہ یہاں پر اور یعنی فحاشی کے پروگرام منعقد ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ولی کامل کا جنازہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہمت و جرأت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے پیر و مرشد اور مربی اور پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آپ کا فیضان تا صبح قیامت اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔